فیکون حجد فرمایا اچھا بھی کھولے ہاتھ سے اے کالو بیا سا کنی سنیا کو ڈورے گونگے نہ سے من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی والد وما ولد الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وصحبه الذين أزروا حبيب الصمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وقال تعالیٰ فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ابا محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات بیسے تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق زینت مسرد صدارت پیر طریقت رہبر شریعت اور بردہ اغوش ولایت گلشن کرم کے مہکتے ہوئے پھول جناب محترمی و مکرمی صاحبزادہ ڈاکٹر محمد زین العابدین قادری حافظ اللہ تعالی زیب سجادہ استانہ عالیہ منگانی شریف دیگر نعت خواں حضرات کو حضرات عوام اہل سنت نوجوانان اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت آج کی یہ بابرکت و بامقصد تقریب سعید سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جس کا انتظام و احترام ہمارے محترم بھائی محمد آصف صاحب نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ کیا دعا گو ہوں خلاق عالم معاونین کی معاملت منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اس موقع پر میں شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد علیم منگانوی صاحب اور محترم بھائی محمد مظہر حراج صاحب کا جن کے واسطے و وسیلے سے آج کا یہ ٹائم طے پایا اللہ کی فضل و توفیق سے میں حاضر ہوں دعا ہے خلاق عالم
ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی تمہید باندھی جائے۔ 4:30 بجے انشاءاللہ ہم خطاب کا اختتام کریں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد کیونکہ قریب میں 5 بجے جنازہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ فرمایا حبیب پیارے وہ وقت یاد کرو جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی پوری ذریت سے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ لیا تھا۔ فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں، جب رب ذوالجلال نے پوچھا الستُ بربکم تو رب کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے ساری روحیں خاموش تھی۔ سب سے پہلے جس روح نے تمام روحوں کی مشکل کشائی کی اور سب سے پہلے بلا کہا، فرمایا وہ تیرے اور میرے نبی کی روح تھی۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجئے گا، تھوڑا حوصلہ ہو مجھے بھی۔ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات تھی۔ پھر آپ سے سن کر تمام روحوں نے بلا کہا۔ یہ عالم ارواح کا وعدہ تھا، وہاں آپ بھی تھے اور میں بھی تھا۔ مفسرین نے اسی آیت کے بعد لکھا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارے کرتے ہوئے آگے گزرنا چاہتا ہوں، اپنی قسمت پر رشک کرو۔ فرمایا آج تم جس جس کے ساتھ وابستہ ہو، تمہارا جس جس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اصحاب محمد سے ہو یا آل محمد سے ہو یا اولیاء امت محمد سے ہو، فرمایا قسمت پر رشک کرو۔ آج جب وہی تعلق ہے جو عالم ارواح میں بھی تھا، جس کا تعلق جس کے ساتھ عالم ارواح کے اندر تھا، روحوں کا کنیکشن تھا، جب جسم کی صورت کے اندر اس کائناتی عالم کے اندر آئے، مفسرین کہتے ہیں وہی تعلق آج باقی ہے۔ اپنی قسمت پر رشک کرو۔ آج اگر تم گلشن کرم کے مہکتے ہوئے پھولوں کے ساتھ بستا ہو تو یہ نسبت عالم ارواح میں بھی تمہیں نصیب تھی۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، باقی تجھے ٹینشن نہیں لانی، تجھے بول دیا ہو۔ یہ حسین امتزاج ہے، سب زیادہ صاحب روحانی بھی ڈاکٹر نے، جسمانی بھی ڈاکٹر نے۔ آج توانوں کی روحانی مسئلہ ہوئے گا پھر بھی ڈاکٹر نے، جسمانی ہوئے گا تو پھر بھی۔ آج تو تسی مسکرا کا تھوڑا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ تو یہ عالم ارواح کے اندر رب نے وعدہ لیا۔ آج اگر آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے وہ وعدہ یاد ہے، لیکن مجھے تو یاد نہیں۔ کسی نے روح البیان پڑھ کے دیکھیے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا دماد مصطفیٰ سے پوچھا، فرمایا یا علی آپ کو عالم ارواح والا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا ارے تم یاد کرنے یا ہونے کی بات کرتے ہو، وہ سارا منظر آج بھی علی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ فرمایا وہ سارا منظر آج بھی علی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کسی نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھ لیا، فرمایا آپ کو عالم ارواح والا وعدہ یاد ہے؟ فرمایا تم یاد کرنے کی بات کرتے ہو، جب رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق کلام کیا تھا، الستُ بربکم، تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا۔ فرمایا اس کلام کی وجہ سے، فرمایا جو آواز گونجی تھی وہ آج تک میرے کانوں کے اندر موجود ہے۔ بولیے گا سننا جو نہیں جڑے حرام دے کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں، بندہ حلال دی ٹاکی ہوئے بابے بڑی شاہ نے۔ ہاں بابے بڑی شاہ نے، اس لیے بھائی میں تو سینہ چوڑا کر کے اپنے بابوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا ارے تم کہتے ہو کہ وعدہ یاد ہے، فرمایا کہ وہ آواز بھی آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا 14ویں صدی کے صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ، آپ سے پوچھا آپ کو عالم ارواح والا وعدہ یاد ہے؟ کہا تو نے یہ پوچھا کیوں؟ کہ حضور اس لیے پوچھا ہے، مولا مشکل کشا کہتے ہیں وہ سارا منظر آج بھی علی کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں وہ آج تک آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ہم اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو عالم ارواح والا وعدہ یاد ہے؟ یہ بڑی پرانی بات ہے، ابھی کائنات نہ بنی تھی، کیا یاد ہے؟ اب جواب سننا بابے بلے شاہ کا۔ آپ فرماتے ارے تم یہ پوچھتے ہو وعدہ یاد ہے، سنو
کن فیکون حجد فرمایا اچھا بھی کھولے ہاتھ سے اے کالو بلا سا کنی سنیا کو ڈورے گونگے نہ سے